الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب کہا تھا تم نے اے موسیٰ، ہرگز نہ تصدیق کریں گے ہم آپ کی کہ یہ کلام اللہ کی ہے جب تک دیکھ نہ لیں اللہ پاک کو اعلانیہ طور پر۔ پس پکڑا تمہیں بسبب اس گستاخی کی بجلی کی کڑک نے، اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اس کا آنا، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا مرنے کے بعد، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ماقبل کی آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کے متعلق انعامات کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب ان آیات مبارکہ میں بھی انعام ہی کا ذکر اللہ کریم فرمائیں گے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر واپس اپنی قوم میں آئے اور قوم کو شرک و کفر کی حالت میں مبتلا دیکھ کر ان سے توبہ کرائی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کتاب تمہارے لیے دستور حیات ہے، من جانب اللہ نازل شدہ ہے۔ تو انہی میں سے کچھ ضعیف الایمان کہنے لگے، جب تک تورات کے متعلق اللہ کریم کا حکم خود نہ سنیں گے نہیں مانیں گے۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 برگزیدہ آدمیوں کو چن کر کوہ طور پر لے گئے، تو وہاں انہوں نے اللہ کا کلام سنا، مگر پھر بھی مطمئن نہ ہوئے، کہنے لگے جب تک اللہ کریم کو انہی آنکھوں سے نہ دیکھیں گے نہیں مانیں گے۔ اللہ کریم نے اس ناجائز مطالبہ اور احکام خداوندی سے بغاوت کی بنا پر بجلی کی کڑک کے ذریعے انہیں ہلاک کر دیا۔ 70 کے 70 افراد وہاں پر ہلاک ہو گئے۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عاجزانہ طور پر دعا کی، تو اللہ کریم نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ زندہ کرنے کے بعد فرمایا، دوبارہ زندگی دینے کا مقصد یہ ہے کہ شکریہ ادا کرتے ہوئے عقائد اور اعمال دونوں میں تورات کے احکام کی اتباع کرو۔ اب ان آیات کریمہ کے اندر جب انسان سرکشی اور بغاوت کے اوپر آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے۔ اب ان آیات کریمہ کے بعد ایک فائدہ ہے، وہ ذکر کر دینا مناسب ہے۔ اللہ کریم کی رؤیت 3 قسم پر ہے۔ نمبر 1، منامی خواب میں زیارت نصیب ہو جائے۔ نمبر 2، قلبی اولیاء اللہ کو انکشاف کے ذریعے ہوتی ہے۔ نمبر 3، انہی آنکھوں سے زیارت نصیب ہو۔ اس کا وقوع
عالم آخرت میں ہوگا۔ تو بنی اسرائیل کا مطالبہ رؤیت عینی کا مطالبہ تھا، تو وہاں پر یہاں پر اسی چیز کا تذکرہ ہے۔ دوسرا فائدہ کہ قرآن کریم میں بعثت کے 3 معنی آتے ہیں۔ اول، باس من النوم، نیند سے بیدار ہونا۔ مثال قرآن مجید کے اندر ثم بعثناکم لیتساءلوا بینہم، سورہ کاف کے اندر اصحاب کاف نے نیند سے بیدار ہونے کے بعد ایک دوسرے سے سوال کیا۔ دوسرا معنی حیات بعد الموت، اس کی مثال اللہ کریم فرماتے ہیں بعثناکم من بعد موتکم، زندہ کیا ہم نے تم کو بعد موت تمہاری کے۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ ہے ارسال رسول، تو مثال اس کی فبعث اللہ النبیین، سورہ بقرہ۔ تو اب ان آیات کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب صاحب وحی کسی چیز کو دستور حیات فرما دے تو مزید تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں، ضرورت صرف اور صرف اطاعت ہی کی ہے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام کی صفت کو اللہ کریم نے سورہ بقرہ کی ابتدا کے اوپر بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، صحابہ اکرام نے بغیر تصدیق کے اس کو مان لیا۔ اللہ کریم کی طرف سے نازل شدہ کتاب کے متعلق خبر دی، صحابہ اکرام نے اس کو بھی مان لیا۔ اللہ کریم کی طرف سے جنت اور جہنم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تو صحابہ اکرام نے اس کو تسلیم کر لیا۔ تو یہ فرق ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعلانیہ سامنے نہ دیکھ لیں تو اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے میدان تی کے اندر تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، ہم نے نازل کیا خزانہ غیب سے تم پر من و سلوہ، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دے رکھی ہیں، اور انہوں نے ہم پر زیادتی نہیں کی بلکہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ تو جس طرح ماقبل کے اندر بنی اسرائیل پر انعام کا تذکرہ تھا، اب اس آیت مبارکہ میں بھی میدان تی میں بھی یہود کی ناکامی کا ذکر اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ جس طرح وہ اللہ کے انعامات یا اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالی نے آخر کار ان کو ایک کھلے میدان تی کے اندر بھیج دیا۔ اب میدان تی کے اندر جب بنی اسرائیل کو قتال فی سبیل اللہ کا اللہ نے حکم دیا، انہوں نے عمالقہ قوم کی قوت کو دیکھتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ سے انکار کیا۔ جب جہاد فی سبیل اللہ سے انکار کر دیا تو بطور سزا کے انہیں 40 سال تک میدان تی کے اندر رہنے کا حکم دیا گیا۔ اب میدان تی ایسا میدان ہے وہاں پر نہ کوئی درخت ہے اور بالکل زیادہ گرمی، اس کے اندر دن بھی گزارنا ہے رات بھی گزارنی ہے اور رہنا بھی 40 سال تک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر انعام یہ کیا کہ بادلوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے اوپر سایہ کیے رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے
میدان تی کے اندر ان کے کھانے کا بندوبست یہ کیا کہ آسمانوں سے بھونے ہوئے بٹیر اور ترنجبین میٹھی چیز اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے ان انعامات کے باوجود بھی وہ میدان تی کے اندر ناکام ہوئے۔ میدان تی ایک ایسا میدان ہے کہ اللہ کریم وہاں پر کوئی درخت وغیرہ نہیں، اللہ کریم نے بادلوں کو حکم فرمایا کہ وہ سایہ کیے رہیں، کھانے کے لیے ترنجبین اور بٹیروں کا انتظام فرمایا، اور ساتھ ہی تنبیہ کے طور پر فرما دیا مزید کسی چیز کا بھی سوال نہیں کرنا اس میدان تی کے اندر، اور ذخیرہ اندوزی بھی نہیں کرنی۔ مگر بنی اسرائیل نے ذخیرہ بھی شروع کر دیا، چنانچہ جب وہ بھونے ہوئے بٹیروں کو ذخیرہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالی نے گوشت کے اندر بدبو پیدا کر دی، گوشت میں بدبو پیدا ہونے لگی تو وہ پھینک دیا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ احکامات سے اعراض کر کے انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا، ہمارا نقصان نہیں کیا۔ تو قوم بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کے بے شمار انعامات تھے، لیکن ان انعامات کی ناقدری کی انہوں نے، اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ انعامات ان سے چھین لیے، اور ان کی یہ جو میدان تی والی زندگی تھی یہ ناکامی کے اندر گزری۔ تو ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اگر اللہ کریم کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کی ناشکری کریں گے، تو پھر ہمارے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کے اتنے گناہوں کے باوجود بھی اللہ نے ان کو مہلت دی، ڈھیل دی۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے اپنے بندے کو کہ کم میرا بندہ میرے دربار کے اوپر آتا ہے، اور کم مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں آتی، بلکہ وہ بندہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اس دنیا کا بھی نقصان کرتا ہے، آخرت کا بھی نقصان کرتا ہے۔ تو ان آیات کریمہ سے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ کریم کے احکامات کے اوپر ہم عمل پیرا رہیں، اور اللہ کے انعامات کا شکریہ ادا کریں، اور شکریہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے عافیت کی دعا مانگیں کہ اے اللہ کریم ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت جو آپ نے فرمائی ہے اس کے اوپر ہمیں پکا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔